بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انجینئر صاحب نے علماء اہل حدیث پر یہ اعتراض کیا اور بہتان لگایا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں تحریف کی ہے۔ ہم نے ان کے اس اعتراض کا بہت پہلے ہی جواب دے دیا تھا، جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے کہ یہ حدیثوں میں تحریف کرنا ہمارے علماء کا کام نہیں، بلکہ یہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ اور طرز عمل ہے۔ پھر ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ کے ریسرچ پیپر 5B میں آپ نے کتنی احادیث میں تحریف کی ہیں اور کتنی بریکٹیں لگا کر غلط باتیں کی ہیں اور کتنی آپ نے حدیثیں آدھی بیان کی ہیں۔ جب ہمارا یہ جواب آیا تو مرزا صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے اور ان احادیث کو مکمل بیان کرتے اور جو احادیث کے درمیان سے سطریں چھپائی ہوئی تھیں ان کو نشر کرتے اور ذکر کرتے، مرزا صاحب نے الٹا میری ذات کے اوپر دوبارہ اعتراضات شروع کر دیے اور پھر وہی پرانی باتیں کھسی پٹی کرنی شروع کر دی۔ میری ذات کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ظالم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ دشمن ہے اور یہ ناسبی ہے۔ اگلے دن وہ انہی میں سے یہ جس مولوی کا انعام لے رہے تھے وہ جھوٹا آدمی، جو نام تو اس نے اپنے نام کے ساتھ حضرت علی کی نسبت لگائی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے، پکا ناسبی ہے۔ اس ظالم شخص نے جس مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا 6226 6225 سے 6228 تک تھا نا، 6226 کا اس نے کہا کہ اس میں تو امام مسلم بھی آدھی حدیث لے کے آئے، صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ان 4 اعتراضات کے جواب ابھی کچھ دیر بعد میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا، لیکن پہلے پھر آئیے کہ کیا واقعتاً علماء اہل حدیث نے کوئی حدیثوں میں تحریف کی ہے یا مرزا صاحب غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے جواب یہ دیا کہ جناب ایک مولوی نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے حدیث نمبر 6227 بیان کی ہے اور آپ مرزا صاحب 6225 والی بات بیان کرتے ہو۔ اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ دوسرے کلپ میں جا کر کہتا ہے کہ نہیں، مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے 6226 بیان کی حدیث، حالانکہ انہوں نے 6225 بیان کی۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے، انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ 6225 ہے، جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ 6227 ہے۔ اس ظالم شخص نے جس مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا 6226 6225 سے 6228 تک تھا نا، 6226 کا اس نے کہا کہ اس میں تو امام مسلم بھی آدھی حدیث لے کے آئے، صرف قرآن کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ 6225 نمبر روایت ہے، 6225 روایت ہے، اور جو ہمارے علماء نے بیان کی ہوئی ہے وہ 6228 نمبر روایت ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے میرے اوپر 2 جھوٹ بولے کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے علماء نے 6227 بیان کی یا 6226 بیان کی، اور آپ نے پھر اپنی طرف سے یہ جھوٹ بول کر پھر ان حدیثوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ مرزا صاحب میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے علماء نے 6226 بیان کی ہے یا 6227 بیان کی ہے۔ اگر میں نے کہا ہو تو آپ پیش کریں، ورنہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مرزا صاحب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے بعین ہی وہی روایت اقبال کیلانی حافظہ اللہ نے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نہیں بتائی تھی، صرف یہ بتایا تھا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی پر چلا جائے گا۔ اس طریق میں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ہم مانتے ہیں دوسری حدیثوں میں اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر امام مسلم نے مختصر روایت بیان کی تو اسی مختصر کو دیکھ کر حضرت اقبال کیلانی نے مختصر بیان کی۔ اگر وہ روایت بیان کرنا اور صرف پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مکمل الفاظ اس روایت سے نقل کرنا، اگر یہ اقبال کیلانی حافظہ اللہ کی غلطی ہے یا ان کے اوپر تحریف کا الزام ہے، تو پھر یہ آپ تحریف کا الزام امام مسلم کو دینا، آپ یہ الٹیاں ان کے اوپر کریں نا، کیونکہ جتنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیے تھے اتنے ہی الفاظ اقبال کیلانی حافظ اللہ نے بیان کیے۔ اگر یہ الفاظ بیان کرنا
तहरीफ है, तो फिर तो ये वाक़अतन तुम्हारा इतराज़ इमाम मुस्लिम पे होना चाहिए, ना कि इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह के ऊपर होना चाहिए। ये तुम्हारा इतराज़। आइए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये बात वाज़े तौर पर समझाना चाहता हूँ। नाज़रीन, आप स्क्रीन देखें और आप इस हकीकत को जानिए और पहचानिए। ये देखिए, ये आपके सामने दोनों स्कैन हमने लगाए हैं। एक फ़ज़ाइल कुरान मजीद, ये इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह की किताब है, और एक ये सही मुस्लिम हमारे सामने मौजूद है। इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह ने मसला नंबर 32 के अंदर रिवायत नकल की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज यहाँ से शुरू होते हैं, अला व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैनि अहदुहुमा किताबुल्लाहि हुवा हब्लुल्लाहि मनित्तबअहु काना अलल हुदा व मन तरकहु काना अलल ज़लाला। और आगे ब्रैकेट देकर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हदीस के अल्फाज ख़त्म हुए, रवाहु मुस्लिम। अब आइए, ये हमारे सामने सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम में ये हदीस नंबर है 6228, 6228 है। हम इस रिवायत का हवाला दे रहे थे। मिर्ज़ा साहिब अपनी तरफ से 6227 हमारा नाम लेकर झूठ बोला, 6226 हमारा नाम लेकर झूठ बोला, और फिर इन हदीसों के जवाब देने मिर्ज़ा साहिब ने शुरू कर दिए। मिर्ज़ा साहिब, आप हमारे उस लिंक को खोल कर देखें, हमने इसके ऊपर 6228 का हवाला दिया हुआ था, और ये हदीस हमने वहाँ नकल भी की है, दिखाई भी है। आप स्क्रीन पर अब भी देख सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, इसके अंदर भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अल्फाज, अन्नहु काल, वो कहते हैं, अला व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन। आप देखें, अला व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन। दोबारा उधर जाकर देखें, अला व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन। जो अल्फाज सही मुस्लिम में है, वही अल्फाज फ़ज़ाइल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आगे फ़ज़ाइल कुरान में देखें, अहदुहुमा किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह, और सही मुस्लिम में भी है, अहदुहुमा किताबुल्लाह ही अज़्ज़ा व जल्ला हुवा हब्लुल्लाह मनित्तबअहु काना अलल हुदा व मन तरकहु काना अलल ज़लाला। आगे देखें, ब्रैकेट लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आप गौर फरमाएं, इसमें ज़रा दोबारा ये कर्सर की तरफ तवज्जो करें। अला से पहले ये दो ब्रैकेटें हैं, यानी ये निशान होते हैं कि यहाँ से बात शुरू हो रही है, और ये नीचे आकर दो निशानात हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से बात ख़त्म हो चुकी है। और उन्होंने भी यहाँ ये दो ब्रैकेटें लगाकर बताया है कि यहाँ से पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस शुरू हो रही है, और यहाँ दो ब्रैकेटें लगाकर दिखाया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस ख़त्म हो रही है। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी हदीस के अल्फाज थे, उतने इमाम इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह ने नकल किए हैं, जितने इमाम मुस्लिम ने नकल किए थे। आगे यहाँ जो है वो आगे ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला की अपनी बात है, और रावियों के सवाल और उनके जवाब है, ये एक अलग बात है। हदीस नबवी, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, उसके जितने अल्फाज इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने 6228 नंबर हदीस में नकल किए, उतने ही अल्फाज इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह ने नकल किए। अगर इतने अल्फाज इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह का नकल करना ये मिर्ज़ा साहिब के नज़दीक तहरीफ है, और फिर इनके ऊपर एतराज़ात हैं, तो फिर ये एतराज़ तो मिर्ज़ा साहिब को इमाम मुस्लिम की हदीस के ऊपर करने चाहिए। अगर आप इमाम मुस्लिम पर इतराज़ नहीं करते, और ना आप कर सकते हैं, तो आपको ये इतराज़ इमाम इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह पर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कहें नहीं जी, देखें ना जी, इमाम साहिब ने तो वो अहले बैत की उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, ये पीछे हदीस नकल तो कर दी है ना, आगे नकल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसका जवाब ये है कि जब ये फ़ज़ाइल कुरान मजीद बयान कर रहे हैं, तो इन्होंने कुरान वाली हदीस नकल कर ली, और जब वो फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने इकबाल किलानी हाफिज़हुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर वो तमाम रिवायत मुकम्मल तौर पर अहले बैत वाली नकल की हुई है। चूँकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के यहाँ इस मुकाम पर वो फ़ज़ाइल सहाबा की बात चल रही थी, इस वजह से पहले उन्होंने पूरी तफसीली हदीस बयान कर दी, और उसके बाद जो उसके मुख्तलिफ तुरक हैं वो बयान कर दिए। बाकी रहा ये एतराज़
کہ مستدرک حاکم والی روایت مکمل نقل کر سکتے ہیں تو یہ صحیح مسلم کی کیوں نہیں نقل کر سکتے، اور موطا امام مالک والی و سنتی والی روایت نقل کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں نقل کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں جو 6228 ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری کوئی چیز بیان نہیں کی، تو اس کے اندر موطا امام مالک میں اور مستدرک حاکم میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دوسری چیز بیان کی ہوئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے وہ روایت مکمل نقل کر دی۔ اگر وہ ادھر آدھی بیان کرتے اور سنت کے لفظ چھوڑ دیتے تو وہاں پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ لیں جی دیکھیے ان کو سنت سے نفرت ہے، آدھی حدیث بیان کر دی، آدھی بیان ہی کوئی نہیں کی، یہ تمہارا پھر اعتراض رہنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عنوان کتاب و سنت ہے، قرآن مجید ہے، فضائل قرآن ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ پوری نقل کر دی۔ جہاں فضائل اہل بیت تھے وہاں انہوں نے فضائل اہل بیت والی پوری روایت نقل کر دی۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ پچھلی پوری روایت وہی ہے، صرف یہ الفاظ اضافہ ہے، یہ پچھلی پوری روایت وہی ہے، صرف یہ زائد ہے، تو یہ آپ کا جواب 6226 کے اوپر، 6226 کے اوپر، 6227 کے اوپر تو جواب بن سکتا ہے، لیکن 6228 کے اندر امام صاحب یہ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی جان پچھلا جو واقعہ ہے نا کہ وہ تابعین آئے، صحابی کے پاس آئے، ان کی تعریف کی، ان سے حدیث سننے کی بات کی، انہوں نے حدیث سنانے کی بات کی، یہ واقعہ پیچھے دونوں حدیثوں میں سیم ہے، 6225 میں، 6228 میں، لیکن جب آگے وہ حدیث نبوی بیان کرنا چاہتے ہیں 6225 کے اندر وہ اور طریقے سے حدیث نبوی ہے، اور 6228 کے اندر اور طریقے سے حدیث نبوی ہے، اور 6228 کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے 6228 روایت نقل کی تھی، یہ آپ اپنی عوام کو اور امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے حدیث کو طے کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے جواب دینے شروع کر دیتے ہیں۔ رہا آپ کا یہ اعتراض کہ اس کی تخریج کے اندر 6225 کا لکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی غلطی ہو گئی۔ آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ اوپر جو ہیں وہ 6228 کے ہیں، 6225 کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ ان الفاظ پہ غور کر کے دیکھیں، 6225 کے اندر الا نہیں ہے، 6228 میں الا ہے، 6225 میں وَأَنَا ہے، 6228 میں وَإِنِّي ہے، 6225 کے اندر الثقلین الف لام کے ساتھ نہیں ہے، 6228 کے اندر الثقلین ہے۔ تو جو انہوں نے اوپر روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ کو دیکھیں اور 6228 کے الفاظ کو دیکھیں، وہ بالکل سیم ہے، برابر ہیں۔ اس وجہ سے ان کا جو نیچے حوالہ ہے وہ حوالہ دینے کے اندر غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو حدیث کی تحریف بنا دیا، یہ آپ کا بہت بڑا جرم اور ظلم ہے۔ لہذا آپ کو اپنے اس جرم سے بھی اللہ سے سچی معافی مانگنی چاہیے، اور آپ نے جو صحیح بخاری کی حدیث میں تحریف کی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل والی روایت کو درمیان سے چھپایا ہے، اور آپ نے جو ترمذی والی حدیث کو آدھا نقل کیا ہے، اور آپ نے جو حدیثوں میں بریکٹیں لگا کر تحریفات کی ہیں، آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ ان تحریفات سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے ریسرچ پیپر میں آپ ان کی دوبارہ چینج کر کے صحیح کر کے لکھیں۔ رہا میرے اوپر یہ اعتراض آپ کا کہ میں جھوٹا ہوں، اگلے دن وہ انہی میں سے یہ جس مولوی کا انعام لے رہے تھے وہ جھوٹا آدمی، جو نام تو اس نے اپنے نام کے ساتھ حضرت علی کی نسبت لگائی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے، پکا ناسبی ہے۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ میرا کوئی جھوٹ بیان کریں۔ آپ نے 2 جھوٹ میرے اوپر بیان دیے، اس مجھے جھوٹا کہتے ہوئے 2 جھوٹ آپ نے خود بول دیے کہ میں نے 6226 کا حوالہ دیا، 6227 کا حوالہ دیا، یہ آپ نے خود 2 جھوٹ بولے، تو گویا کہ آپ جھوٹے ہیں، میں جھوٹا نہیں۔ آپ کے جھوٹے ہونے کی 2 دلیلیں میں نے آپ کو آپ کی اسی ویڈیو میں دے دی، باقی 20 تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میرا جھوٹ پیش کریں۔ دوسری بات، آپ نے مجھے ظالم کہا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیشہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اہل حق کو ظالم کہتے ہیں، اور اگر آپ کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں، اور آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی اور روئے زمین سے آقا کو سب سے زیادہ اس عورت کے ساتھ محبت اور عقیدت اور پیار تھا، آپ ان کو ظالمہ کہہ رہے ہو۔ سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا، کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا
یہ معاملہ غلط ہے. مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت, آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. جب آپ کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں, آپ کی زبان سے صحابیات محفوظ نہیں, تو میرے جیسے کی کیا حیثیت ہے. ہاں شکر ہے کہ آپ نے مجھے امی عائشہ کے ساتھ کھڑا کیا, یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ کاش میں ان کے پاؤں کی خاک جیسا بھی ہو جاؤں اور ان کے خادم اور ان کا دفاع کرنے والوں میں بن جاؤں. ہاں جس طرح تو نے ان کے اوپر الزام لگائے ظلم کے, اس طرح میرے اوپر بھی لگا لیے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. ہاں تیسرا جو الزام آپ نے میرے اوپر لگایا کہ ناسبی ہیں, یہ اہل باطل کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں, اور یہ محدثین نے بات واضح لکھی ہوئی ہے, جو اہل سنت کو ناسبی کہتا ہے در حقیقت وہ خود رافضی ہوتا ہے. اور اگر تمہاری زبان سے امام ترمذی رحمہ اللہ محفوظ نہیں, تو نے ان کو ناسبی کہہ دیا. اگر تمہاری زبان سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ محفوظ نہیں, اگر تمہاری زبان سے ائمہ اور محدثین محفوظ نہیں, اور اگر تمہاری زبان سے صحابہ و تابعین محفوظ نہیں, اگر تمہاری زبان سے ابراہیم نخعی محفوظ نہیں, تو میرے جیسے کی کیا حیثیت ہے. ہاں یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے جس کیٹاگری میں امام ترمذی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا, مجھے بھی اس میں کھڑا کر دیا. خدا واقعتاً روز قیامت ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرے اور تجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے جن کی تو نوکری کر رہا ہے. اور آپ کا یہ چوتھا الزام کہ ہم حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کی ہوئی ہے, یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میرے آقا نے تو اسامہ بن زید رضی اللہ سے کہا تھا اشققت قلبا, تو نے دل چیر کے دیکھا ہے. اور مرزا صاحب کیا آپ نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیا؟ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس آدمی پہ جو حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے, جو ان کے ساتھ بغض رکھے. لیکن یہ بات یاد رکھو, ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے. نہ تو محبت میں نیچے آتے ہیں کہ ہم ان کی تنقید کریں, نہ محبت میں اوپر جاتے ہیں کہ ہم غلو پیدا کرنا شروع کر دیں. آپ غلو کی حد تک ہو اور ناسبی تنقید کی حد تک ہیں. ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح شریعت کا دائرہ کار ہے اور جو شریعت ہمیں سمجھاتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے دلوں میں حضرت صحابہ کی محبت بھی موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ کی محبت بھی موجود ہے. لعنتی ہے وہ انسان جو دل و دماغ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے یا بغض رکھے, اور لعنتی ہے وہ انسان بھی جو باقی صحابہ کے ساتھ بغض رکھے یا دشمنی رکھے. ہم تو دونوں کو ہی لعنتی قرار دیتے ہیں, اور الحمدللہ ہم صحابہ, اہل بیت اور علی المرتضیٰ رضی اللہ کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے ہیں. آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ بھی اس طرح محبت کریں جس کی شریعت اجازت دیتا ہے. اور رہا آپ نے جو ایک کلپ چلایا, آپ کو اس کے اوپر شرم آنی چاہیے. ساری زندگی آپ یہی کہتے رہے, میری باتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ یہ رونا روتے رہے. تو یہ بات تو آپ نے بھی کر دی. مرزا صاحب ہم نے آپ کے 20 جھوٹ پکڑے, 20 حدیثوں کی تعریفیں اور آپ کی غلط بیانیاں بیان کی, اور آپ نے جو صحابہ کی توہینیں کی ہم نے 20 اس کے اوپر کلپ بنائے. آپ کو کسی کا جواب جب نہ مل سکا تو آپ نے ہماری ایک حدیث عمار کی جو ہم نے وضاحت کی تھی اس میں آپ نے بھی وہی کام کیا. آپ نے ہماری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر, آگے پیچھے سے کاٹ کر, درمیان سے اٹھا کر وہ معنی لینا چاہا. ہم نے کئی مہینے پہلے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ آپ جیسے شرارتی اور شریر لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ہماری بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر, درمیان سے اٹھا کر غلط معنی لی ہے. اور یہ ہمارا کلپ پہلے پہنچ چکا ہے اور یقیناً آپ تک اور آپ کے حواریوں اور شتنگڑوں تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی. لیکن پھر آپ کے پاس جب حدیث عمار کی ہم نے کھل کے وضاحت کی اور ایسی تفصیل بیان کی کہ آپ کی نسلوں تک اور قیامت تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے, تو پھر آپ اسی ہوچی حرکت پہ اتر آئے. ہم لنک بھی دے دیں گے اور یہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اصل وہ جو بات ہے وہ سنا دیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاتل نہیں کہا. مالک اشتر نخعی نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر صلح ہوگی, مطلب اگر ان مسلمانوں کی صلح ہوگی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا.
ٹھیک ہے. پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا. یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا، اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہید کیے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غداری کی اور وعدے کو توڑا. پھر کیا ہوا؟ جنگ بھڑک اٹھی. یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود بخود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. ہم نے ان کے گروہ میں چھپے ہوئے باغیوں کو قاتل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ثابت کیا ہے اور اس کے بارے میں بات کی تھی. لیکن افسوس کہ آپ کے پاس جب دلائل کے ساتھ جواب نہ رہے تو آپ اس گندی حرکت پر اتر آئے کہ آپ نے میرا بھی کلپ کاٹ کر سیاق سباق سے کاٹ کر اس کو پیش کیا اور ناسبی کا میرے اوپر فتویٰ اور علی رضی کی دشمنی کا فتویٰ لگا دیا. جب یہ فتویٰ میرے اوپر نہیں لگ سکتا تو یہ تمہارے اوپر لوٹ کر آئے گا اور تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے.